اوکے، آج ہم سورہ انبیاء شروع کریں گے. آواز آ رہی ہے عثمان؟ جی آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ میں ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ ابھی ہم پھر سنیں گے انشاءاللہ. یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے سال نبی میں 5 یا 6 سال کے بعد، یعنی مڈل ایرا میں ہوئی تھی مکی کی زندگی میں. اس صورت میں جو باتیں آئی ہیں وہ یہ کشمکش جو یعنی ڈسکشن چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور سردار قریش کے درمیان کہ آپ کی دعوت کو وہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ تو ایک انسان ہے، ان کی بات کیا سنیں گے، اس طرح کی باتیں مختلف مذاق میں اڑایا کرتے تھے. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس دوران اس کے اندر جو زیر بحث خاص باتیں وہ بس یہ یاد رکھنے کی کہ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اس بنا پر ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو ان کا تفصیلی رد کیا گیا ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے وہ بھی انسان تھے. اور بار بار ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ختم ہو جانا ہے. یہ ان کے لوگوں کا خیال تھا اس وقت کا. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، کسی کے حساب کتاب جزا سزا یہ کچھ نہیں ہے. یہ چیز چونکہ اس غفلت و بے اطمینانی کی اصل جڑ تھی، اس کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے، اس لیے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کو توڑ دیا گیا ہے. دوسرے شرک پر اس کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کی بات میں جائزانہ باتوں کا جواب دیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی غلط فہمی کے نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آتا تو ضرور نبی جھوٹا ہے. اور عذاب الہی کی وہ وعدے جو بلکہ وعید کہنا چاہیے جو وہ خدا کی طرف سے ہمیں سناتا ہے، محض خالی خلی دھمکیاں ہیں. تو یہ اس طریقے سے وہ رفع کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایسی حقیقت نہیں ہے یہ بات. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے تھوڑے سے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کو یہ بھی بات بتائی گئی ہے خاص طور پر کہ وہ بھی انسان تھے اور نبوت کے امتیازی وصف کو چھوڑ کر، یعنی ان کی نبوت کے خاص بات تھی اس کو چھوڑ کر ساری صفات جو ایسے ہی تھیں جیسے انسان ہوتے ہیں. الوہیت یا خدائی کا ان میں شاید نہ تھا، بلکہ اپنی ہر ضرورت کے لیے خود خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے. یہ خاص بات ہے جس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ غلو بھی کر جاتے ہیں، وہ ان کی درجہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان سے ہی مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ خود خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں اس میں خاص طور پر یہ ٹاپک نہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے. جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے اور زمین کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کے بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں. یہ تھی سورہ انبیاء کی بیک گراؤنڈ انٹروڈکشن. اب ہم اس کو سیرت کو سنتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ہم وقت پہ آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو مفہوم ہے یہ ہے پہلے 2 آیتوں کا کہ اقترب للناس، یعنی قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کی رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یعنی کھیل میں لگتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی دل ان کے دوسری فکروں میں ہے، لگا ہوا ہے منہ میں کیا. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آ کر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے پھنسے جاؤ گے. یعنی تم آنکھوں دیکھے اس میں کیوں پھنسے جا رہے ہو، یہ تو ایک جادو کا کھیل ہے یا جو ہے شاعری ہے. اس قسم کی باتیں کہہ کے ان کو بہکاتے تھے لوگوں کو جو ان کے قریب آ جاتے تھے رسول اللہ کے پاس. تو مراد یہاں پر قریب سے مراد یہاں پر قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. مراد یہ ہے کہ یعنی قرب قیامت ہے، اب وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی جو ہے نبوت کی اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسان کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے. اب وہ اپنے آغاز کی بنسبت آغاز و وقت کے مرحلے سے یعنی دور سے پیریڈ سے گزر چکی ہے. اب آخری مرحلہ یعنی آخری پیریڈ شروع ہو چکا ہے. یہی مضمون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آپ نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا
کہ میں ایسے وقت پر معبوس کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سمجھنا ہے تو میری دعوت پہ سمجھ جاؤ، کوئی اور ہادی اور بشیر اور نذیر آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات تھی جس کو ریفرنس دی گئی ہے، اور یہ جو ہے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف یعنی اشارہ کیا گیا، اور یہ مطلب یہ بتانے کا ہے کہ اسے سنجیدگی کے ساتھ سنو، مذاق کے طور پر اس کو ٹھٹوں میں نہ اڑاؤ۔ یہ بہت ہی یعنی امپورٹنٹ بات تھی جو اس سے ایک دم سے اسٹارٹ کیا گیا، اور آپس میں یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ شخص اگر آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اس میں یعنی مان لو گے، تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اصل چیز جو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام ہے، جادو کا بھی الزام لگاتے تھے۔ آپ کے قدیم ترین جو سیرت نگار محمد بن اسحاق ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں سناتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیع ابو سفیان کے خسر ہند جگرخوار کے باپ میں سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر جو قریش کے سردار تھے وہ سخت پریشان تھے۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی ہے، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنا دیا۔ بھتیجے وہ اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ سرداری چاہتے ہو تو ہمیں سردار مانے لیتے ہیں، تم کو بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے یعنی ڈاکٹروں سے علاج کرا دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں، یا کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے یہ کچھ کہنا تھا، میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل آپ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے رہے، اور جگہ اور عتبہ جو ہے پیچھے زمین پہاڑ کے غور سے سنتا رہا۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر اس بات سے فرمایا ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دوسری اس کو آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج میں ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ سحر ہے، نہ جادو بھی نہیں ہے، نہ کہانت ہے۔ اے معاشر قریش یعنی قریش کے لوگوں میری بات سنو، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب غالب آ گئے اگر عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ تھی وہ واقعہ جس کے متعلق کئی روایت جمع کی گئی ہیں، اور اس کی جو ہے واقعے کو بڑے ڈیٹیل سے اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ یعنی واقعہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بہت پریشان تھے کہ کس طرح سے یہ بڑھتے ہوئے اثر کو روکا جائے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، انٹرسٹنگ بلکہ کہنا چاہیے، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس آیت میں جو نمبر 2 آیت ہے سورہ حدیہ کی، سورہ شورہ کی 5ویں آیت میں بھی آلموسٹ سیم الفاظ دیکھے آتے ہیں۔
کہ ان کے پاس جو تازہ نصیحت جن کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. اسی طرح وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. دیکھیے ان کے پاس جو تازہ نصیحت جن کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ بتکلف سنتے ہیں، یعنی کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں اور کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وہی بات ہے تقریباً، مگر الفاظوں کی معاملی سی ہے، جیسے من ربہم کے بجائے ہمیں رحمان ہے. تو رحمان سے بھی یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اشارتاً کہ یہ رحمت ہے تمہاری جو آ رہی ہے، اور اس سے تم جو ہے منہ موڑ رہے ہو، اعراض کر رہے ہو اور اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہو. اور یعنی سنتے ہو تو بھی ایسے ہیں جیسے کھیل کود جو ہے شعر شاعری وغیرہ. تو یہ بہت انٹرسٹنگ آئی تھی جو تقریباً کالموں سے ہی معنی کے ساتھ، مگر یہاں پر ربہم ہے، یہاں من الرحمن ہے، اور یہاں پر اللہ سمعوا یعنی سنتے ہوئے ایسے ہیں جیسے کھیل کود میں سن رہے ہیں، یہاں پر جو ہے اعراض کر رہے ہیں یعنی ان کو منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہی میں نے سوچا کہ شیئر کروں آپ سے کہ آیت جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ شعراء میں بھی آئی ہے. اس کے اندر جو ذکر ہے، جس کا لفظ ذکر سے یعنی کیا مراد؟ ذکر جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے قرآن کو کہا ہے. جیسے قرآن کا نام ہے قرآن اور فرقان اور تنزیل، تو ذکر بھی جو ہے یہ ریمائنڈر جسے کہتے ہیں، یہ قرآن میں اس کا نام بھی آیا ہے. اور یہ تقریباً 76 ٹائم ذکر یعنی نصیحت یہ ریمائنڈر آ گیا ہے. اس میں انٹرسٹنگ ذکر کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ سورہ غاشیہ میں مذکر انما انت مذکر، یعنی یہاں پر یہ ہے مذکر جو ہے ریمائنڈر، ذکر اور مذکر. اور پھر یہاں پر یہ 4 بار جو ہے سورہ قمر میں جو آیت آئی ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. یہ مدکر جو ہے وہ ریمائنڈ یعنی جو ول ریممبر، یاد رکھنے والا، نصیحت یاد رکھنے والا مذکر، نصیحت کرنے والا مذکر، اور ذکر جو ہے نصیحت. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظوں کو آپ دیکھیں کیسے ملتے جلتے ہیں. بس یہاں ایک فرق یہ کہ دال کے بجائے یہاں پر دال ہے، اور اس کی ایک الگ کہانی ہے جیسا کیوں ہے یہاں پر اس پر بعد میں بحث کر لیں گے یا معلوم کر لیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے یہ دال سے زال اور دال میں متفم ہو گیا اور کس طرح متفم. تو بہرحال یہ تھی وہ بات جو اس آیت میں آئی تھی. آگے چلتے ہیں. قال ربی، اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. یعنی یہ لوگ جو سب گوشیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے اور آپس میں بات کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات ایسا نہیں ہے. یہ وسپرنگ کمپین جو چلا رہے ہیں اس کا جواب یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سب سنتا جانتا ہے، وہ زور سے کہیں وہ یا چپکے چپکے کانوں میں کیونکہ یعنی یہ تھی وہ بات جو بہت ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا. وہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ پرندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی منگرت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. اب دیکھیے کسی ایک بات پہ بھی وہ ٹھہر نہیں رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کبھی خواب کہتے ہیں پریشان خواب ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ منگرت ہے، اپنے آپ سے انہوں نے اختراع کر لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شاعری پر یہ قرآن کچھ نہیں ہوتا. ورنہ یہ لائے اچھا کہتے تھے کہ اگر یہ بات ہے تو جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیاں لاتے تھے بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی تھی جس سے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر یہ سوال اٹھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہتے ہیں کہ نشانی لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ. تو معجزہ تو پہلے بھی دکھایا گیا تھا، تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے؟ ان کا حالت جب ان کی حالت یہ تھی کہ ایمان نہیں لاتے تھے تو سب کو ختم کرنا پڑا. تو یہ بات جو تھی وہ بہت ضروری تھی کہ ان کے جو آپس میں سردار مشورہ کر رہے تھے، یہ نجوا کر رہے تھے یعنی سرگوشی کر رہے تھے، اس شخص کو جو اسپرنگ کیمپین چلا رہے تھے مکے میں زیارت کے لیے کچھ آنے کے ہر اس شخص کو جو مکے میں زیارت کے لیے آتا تھا آپ کے خلاف پہلے سے لوگ اس کو بدنام یا بدگمان کر دیا کرتے تھے. وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ مہم وہ لوگ چلا رہے تھے 12 مہینے سے، مگر خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے. جو تمام بیرونی ظاہرین یا باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو خبردار کرتے رہتے تھے، وارننگ دیتے رہتے کہ یہاں ایک ایسا ایک آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا. ان گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی تھیں. کبھی کہا جاتا کہ یہ شخص جادوگر ہے، کبھی کہا جاتا کہ کلام اس کا خود گھڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں خدا کا گھڑ لیا اور کہتا ہے یہ خدا کا کلام ہے. کبھی کہا جاتا کہ ابھی وہ کلام کیا ہے
دیوانوں کی بڑھ اور پرگندہ یعنی پریشان خیالات کا پلندہ ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شاعرانہ تخیلات ہیں اور بندیاں ہیں جن کا نام اس نے کلام الہی رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکایا جائے۔ صداقت کا ان کے سامنے اس طرح سے کوئی سوال ہی نہ تھا کہ جب کر کوئی قطعی اور جچی تلی رائے قائم کرتے، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے کا حاصل کیا ہوا؟ حاصل جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے خود ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ آپ کی جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سال میں بھی نہ ہو سکتی تھی، وہ قریش کی اس مخالفانہ مہم سے، دشمنی سے تھوڑی مدتی کے اندر ہو گئی۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو کہ وہ کون ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ طوفان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دشمن پہ کام دیتا ہے۔ اور بہت سے سوچنے والوں نے سوچا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے، ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ بہک جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ مختلف خیالات آتے ہیں، سائیکولوجیکل ذہن میں آتی ہے بات۔ اس کا ایک دلچسپ مثال جو ہے اس میں طفیل بن عمرو دوسی کا قصہ ہے، جسے ابن اسحاق میں خود ان کی روایت سے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، مگر ہم یہاں مختصر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا، کسی کام سے مکے گیا۔ وہاں پہنچتے ہی قریش کی چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے، یہاں تک کہ آپ سے میں سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر رہے گا۔ دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں چند جملے جو پڑھے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی بڑا اچھا کلام معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکوں۔ آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ کے مکان پر پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ کچھ کہا ہے، اور میں آپ سے اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سن پاؤں، لیکن ابھی چند کلمے میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں، وہ مجھے کچھ اچھے معلوم ہوئے۔ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مجھ کو قرآن کا حصہ سنایا اور میں اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ پھر واپس جا کر میں نے اپنے باپ اور بیوی کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اپنے قبیلے میں مسلسل اشاعت اسلام کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے میرے قبیلے کے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ابن ہشام کی داستان۔ تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دشمن سے بھی کام لیتا ہے، اور جو روکنا چاہ رہے تھے اشاعت کو، اسی سے وہ اشاعت کا کام بھی لے لیتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات اور قصہ تھا، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ اور اس میں جو بات تھی میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دی، اور اب آگے چلتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لیجیے، یعنی وہ لوگ جو مشرک ماحول میں جو یہودی اور عیسائی تھے، ان کی طرح وہ اہل کتاب تھے، تو ان پر وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ تو ان سے پوچھ لو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کی کتابوں بھی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا، یعنی ان کے جو رسول آئے تھے وہ بھی جو ہیں وہ فرشتے نہیں تھے، وہ بھی کھاتے ایسے تھے کہ کھاتے تھے اور پیتے تھے، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزرنے والے کو ہلاک کر دیا۔ جیسے یہ پچھلی قوموں کے حالات تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان سے بھی سن کر کنفرم کر لیں کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ نبی پہلی متبع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے جو سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ فرشتہ ہی ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ اکٹھا جواب دے دیا گیا ہے کہ نہ یہ شاعر ہے، نہ شاعر ہے، نہ اس کے خیالات جو ہیں یہ اپنی طرف سے ہیں۔ اس لیے اس کتاب میں آخر وہ کون سی نرالی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ تمہاری ہی نفسیات، تمہاری معاملات زندگی کی بحث ہے، تمہاری باروں میں تمہارے معاشرے کے لیے سدھرنے کے لیے یہ قانون بھیجے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تم اس کو جو ہے کھیل کود میں مت سنو، اس پر غور کرو۔ آگے ہے، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، یعنی نسیان کر دیا،
بلا دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو کہنے لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہیں گروہوں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے بسر کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا. زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. یہ لفظ حسیدن جو ہے وہ کھیت کو کہتے ہیں جس سے کاٹ دی جاتی ہے اور بالکل میدان ہو جاتا ہے. خامدین یعنی جو آگ کا شعلہ ختم ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اس کو خامدین خامد کہتے ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. آگے چلتے ہیں. ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی طرف وجہ سے جو تم بناتے ہو. یعنی ابھی بھی سدھر جاؤ. یہاں پر جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں ان کی طرف وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو وعید کی جاتی ہے بلکہ کہ تم سے پوچھا جائے گا. یہاں پر جو امپورٹنٹ کام کرنا چاہیے یہ ہے کہ ہم جو ہے تماشا کرنے کے لیے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز نہیں کر سکتی. باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے حقیقت سے اس کا تصادم ہو کر یعنی جھگڑا ہو کر رہتا ہے اور آخرکار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے. اس دنیا کو اگر تم تماشا گاہ سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا. وہ انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. دنیا کو محض ایک تماشا گاہ، محض ایک یعنی کھانے پینے اور کھیل کود کی جگہ، ایک عیش کدا سمجھ کر جینے والی اور انبیاء کی بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑ کر باطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں طے در پر طے یعنی کنٹینیوسلی کسی انجام سے دو چار ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں. پھر یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھائے تو اس کا مذاق اڑاؤ، اور جب اپنے ہی کیے کرتوتوں کے نتائج عذاب الہی کی صورت میں سر پر آ جائیں تو چیخنے لگو کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. تو یہ بات تھی جو اشارتاً اور کھول کر بیان کی گئی ہے. آگے ہے زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے ترتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں. شب و روز اس کی تصویر کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے میں کم نہیں لیتے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سنجیدہ بامقصد حقیقت کا یہ نظام چل رہا ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ خدا کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ رکھتے لوگ خدا کی اولاد کہتے تھے. یہ سمجھ کر یہ خدا کے کاموں میں دخل دے سکتے ہیں، یہ ان کی رد کیا گیا ہے. اور آگے ہے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں، یعنی کیا زندگی دے سکتے ہیں وہ؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کر رہا ہے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی یعنی ہستیاں جنہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے ان کو معبود مان رہے ہیں. وہ یہ جب وہ زندگی نہیں دے سکتے تو پھر ان کو خدا کیوں مان رہے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، مگر سب جواب دہ ہیں. سب کو جواب دینا ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. یہ وہ دلیل ہے جس پر کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف سادی سی بات ہے کہ وہ صاحب خانہ اگر کوئی دو ہوتے ہیں تو نظام بے گھر کا نہیں چل سکتا. اسی طرح کسی بھی کنٹری میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو چیف نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے نظام کائنات میں جو ہے ایک سے زیادہ خدا ہو اور نظام جو صحیح چلے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ مثال سے تم یہ سمجھ سکتے ہو. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا دیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کی نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے گئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو.
یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. یہ لوگ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی اولاد کہتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. ان کے حضور پڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں، جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں. ہمارے یہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی یہ اس طرف بھی اشارہ ہے جس میں ہم لوگ سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، منزل یشفع عنده الا باذنہ. تو اس طرف یہ اشارہ ہے کہ سفارش سننے پر یعنی سفارش نہیں کر سکتے بجز اللہ کی اجازت کے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے آیت ہے کچھ آیت الکرسی کی طرف. تو یہ تھی وہ بات مختصراً جو ہم نے سنی. لیکن میں اب اس کے بعد میں آپ کو پہلی آیت کی طرف لانا چاہتا ہوں. یہاں پر للناس جو ہے، یہاں ذرا سا ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہم تھوڑے سے لفظی معنی بھی اوپر غور کر لیں. تو قرآن پڑھتے وقت یہ بات بار بار آتی ہے تو ذرا ذہن میں رہے گا کہ یہ الفاظ کے کیا معنی ہے. جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، یعنی الف اور بے میں تو بھیج چکا ہوں، لیکن اس بار میں آپ کو ایک لام کے بارے میں مختصر سی ریمائنڈ کرا کے پھر دوبارہ صاحب پہ جاتا ہوں کہ لام جو ہے قرآن شریف میں بے انتہا استعمال ہوا ہے. یعنی لام جو ہے اگر زبر یعنی فتح کے ساتھ آیا تو اس میں انفیسس ہے یا شور انڈیڈ ایسا ہے کر کے کہا گیا ہے. جیسے یہاں پہ انّا کا لمن المرسلین میں لام زبر جو ہے یقیناً جو ہے رسولوں میں سے بے شک کے بعد اور انفیسس کے لیے لام زبر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ علیم میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں البتہ علم والا کہا گیا اور بے شک علم والا بھی مطلب یہ ہے لام زبر سے مراد یعنی کترا اگر ہو تو پتہ ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پتہ کا مطلب زبر ہو تو یہاں پر شور انڈیڈ کے لیے. اور اگر زیر آ جائے جیسے کسرا ہو یعنی لی تنظرا، یعنی یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب تاکہ سو دے یو میں وان پیپل. تو یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں اور تاکہ جان لیں یعنی سو دیٹ دے میں نو. تو یہ مثال کے بعد میں آپ کو ہم اس پر جاتے ہیں دوبارہ. اس میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں اس طرح للناس میں دیکھیے آپ لام زیر ہے یہاں پر اور اس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے فاردہ بھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں اس کے اندر انگلش کا بھی رکھا ہے تاکہ آپ کو دیے فاردہ مین کا ہے. آپ ڈاکیومنٹ شیئر کر رہے ہیں کیا انور بھائی؟ آئی تھنک وہ جی ورڈ ٹو ورڈ میں سمجھ لیتے ہیں. اور اگر میں اس کو انگلش میں لے جاتا ہوں تو دیکھیے نظر آتا ہے یا نہیں کہ جو استعمال ہے قرآن شریف میں تقریباً ہر پیج پہ آپ کو لام زیر یا لام زبر کی مثال ملے گی. اب یہاں پر لوگوں کے لیے لام زیر لایا گیا ہے، لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے کہنے کا مطلب تھا. تو یہاں پر اس طرف کا مطلب قریب ہے، اور قریب اردو میں بھی بولتے ہیں ہم لوگ، قربا بھی بولتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے قریب سے یاد رہے گا آپ کو کہ اس طرف کا مطلب قریب آ گیا ہے زبر رہنے کی وجہ سے 5 ٹیکس ہو گیا. للناس مانے لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ہیں وہ ہم فی غفلت معرضون، اور وہ لوگ ہیں کہ منہ پھیرے پھر یعنی منہ موڑ رہے ہیں یعنی سن نہیں رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے اعراض کر رہے ہیں. اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بات ہی نہیں سنتا. تو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. ما یاتیہم یعنی ان کے پاس نہیں آتی، ما نہیں یاتیہم آتی ہے ان کے پاس نہیں کوئی نصیحت من ذکر من ربہم یعنی رب کی طرف سے نئی. محدث یہاں پر محدث کا مطلب نئی الا سوائے اس کے کہ وہ سنتے ہیں. سما تین میم عین ہے نا اس میں روٹ ورڈ. تو استماع وہ کا مطلب ہے اس کو سنتے ہیں اور وہ اس طرح کھیل کود میں رہتے ہیں. یا لگو اردو میں کہتے ہیں نا لاگو. تو ہم یعنی ہم وہ لوگ جو ہیں کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. لاہیت یعنی غفلت میں ہیں ان کے قلوب، یعنی حالانکہ قلوب سے مراد یہاں پر یعنی قلب اسے کہتے ہیں جو سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں سوچ سمجھنے کے بجائے غفلت میں کھیل کود میں پڑے ہیں اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، یعنی سرگوشی کرتے ہیں، رسپرنگ کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، ساحر ہے وغیرہ وغیرہ. تو الذین ظلم یہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ حل ہذا الا
بشر مثلہم، وہ کہتے ہیں کیا یہ ایک انسان نہیں ہے؟ تو اب یہاں دیکھیے الف کا استعمال ہوا ہے، کیا بس تم آؤ گے جادو میں، یعنی کیا تم جادو کے پاس آؤ گے، یعنی پھنس جاؤ گے کہتے ہیں نا. تو الف یہاں پر کوشچن کے بارے میں ہو گیا. فا مانے پھر، تاتونا مانے آؤ گے، آنے سے مراد ہے کہ اس کے شہر میں اس کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. شہر تو اردو میں بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کوشچن کا جملہ بن گیا الف کی وجہ سے. اور انتم تبصرون، یعنی حالانکہ دیکھتے بال کے تم یہ جادو میں کیسے پھنس رہے ہو، یہ کہنا چاہتے ہو. قال ربی، یعنی انہوں نے کہا میرا رب جانتا ہے، یعلم قول، کیا بات کو، اس سما، یعنی جو بات بھی سما یعنی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے. وہ سمیع العلیم، یعنی سنتا بھی اور علم بھی رکھتا ہے. بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کلام کو اضغاث الاحلام، یعنی فکر خیالات، پریشان خیالات، پریشان خواہ. بل اردو میں بھی کہتے ہیں نا بلکہ، بل اسی سے افطرا، یعنی اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے. بلکہ یہ بھی نہیں بلکہ شاعر ہے، یعنی وہ شاعر ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے الفاظ اردو میں بھی بہت مشہور ہے. بل یاتنا، یہاں سے یاتنا کا مطلب ہے لے آئے، یعنی بس وہ ہمارے پاس لے آئے کوئی نشانی. وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آیا، یعنی آیت لے آیا بے کے ساتھ، یعنی آیت کے ساتھ کوئی آئے. کما جیسے اس بھیجے گئے تھے پہلے لوگ، یعنی رسول. نہ ایمان لائی، ماں امانت، یعنی یہاں پر گیا نہ کے لیے، قبل ہم، یہ بھی اردو میں قبل کے لیے ہم کا مطلب ہے ان سے قبل. من قریہ یا قریہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بستی حلت نہ، ہم نے اسے ہلاک نہیں کیا. ہلاک بھی اردو میں کہا جاتا ہے. نہ یعنی ہم نے کوئی ایسی بستی ہلاک کی ہے جس نے ایمان نہیں لائی. یہاں پر پھر دیکھیے الف لگا کے سوال کر دیا گیا. آپ ہم، یہاں الف فا اور ہم، یہ تین چیزیں ہیں. اور کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہیں لگتے، کیا وہ پھر ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا، اور ہم نہیں بھیجتے اس سے قبل، یعنی تم سے پہلے، الا، مگر کوئی مرد بھی ہم نے ایسا نہیں بھیجا اس میں ہم نے وہی بھیجی ہو. اور کیا نام ہے، ہم نے رسول نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو، یعنی ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے. ان کو تم لا تعلمون، وہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو، کیونکہ مشرک ان لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے ان کی باتوں پر. وما جعلناہم، یعنی ہم نے انہیں بنایا ان کے ایسے جسم، یعنی ان کو جو نبیوں کو بھیجا ان کے جسم ایسے تھے کہ وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کو کھانے کی حاجت ہوتی تھی. اور وہ ما کانو، وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے، یعنی خالدین میں ہمیشہ رہنے والے. اور ثم، پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ، یعنی ان کو بچا لیا. صدقناہم الوعدہ فانجیناہم. اب دیکھیے انجانا، نجات دی، بچا لیا. نہ ہم نے ہم ان کو، بس ہم نے بچا لیا ان کو. بن نشا، اور ہم نے ان کو چاہا، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو، مسلسل کو ہلاک کرنا. دوبارہ لفظ آیا اوپر آیا تھا یہاں پر بھی وہی. لقد، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، الیکم، ایک کتاب، اس میں فیہ ذکرکم، یعنی تمہارا ذکر. تو پھر ایک کوشچن لگا دیا، دیکھیے الف لگا کے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو پھر کیا تم نہیں عقل لوگے؟ یہ مطلب ہے الف فا لا، را کا فلا تعقلون. ہم پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ایک لفظ نہیں بلکہ تین لفظ ہیں، فا لا تعقلون. کیا تم بھی نہیں سمجھتے؟ تو ہم یہاں صرف 10 تک رکتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں ورڈ کے معنی، ورڈ ٹو ورڈ کے معنی، یہ ہم نے یہاں سوچا کہ ذرا رہا لنا. لام زیر اور لام زبر کی بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی، آپ نوٹ کیجئے کہ کبھی قرآن کو کسی پیج پہ اٹھائیے تو ہر پیج پہ تقریباً لام زبر یا لام زیر ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور آپ اس میں دیکھیں گے، آپ اس طرح سے آپ کو ایک تجسس پیدا ہوگا کہ اس کے معنی یہاں پر کیا ہے. لام زبر لگانے سے ایمفیسس دینا، اور لام زیر لگانے سے فائدے بیٹر، یا اس کے لیے فارین وغیرہ. اس میں ہم اس وقت آج اگر کوئی سامنے آتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی ایکسیپشن بھی ہے لام زبر کی، لیکن سی کے گزر رہی ہو. ایک منٹ.
एक्सेप्शन इसके अंदर नजर नहीं आई, लेकिन वो फौरन नजर आ जाता है। हाँ, यहाँ इसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम में, लेकिन मैं और हो सकता है यहाँ पर और आ गया हो। मैं ये कहना चाहता, हाँ ये जैसे लकुम है तुम्हारे लिए, हालांकि जबर है यहाँ पर, इसको ज़ेर होना चाहिए, राइट। तुम्हारे लिए यहाँ पर एम्फेसिस के लिए नहीं है जबर। लकुम तुम्हारे लिए इसलिए है कि ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है। प्रोनाउन में जो है ये एक्सेप्शन है कि ज़ेर के बजाय जबर यानी पढ़ाते हैं। और ये आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ, लहू या लहुम या लकुम या लना, ये सब में जबर आया, हालांकि यहाँ पर फॉर यू फॉर देम जो के लिए तुम्हारे लिए आया, यहाँ पर जेर के बजाय ये जबर जो एक्सेप्शन है ज़मीर में, यानी प्रोनाउंस में ये जेर नहीं आता। ये मतलब कहने का, जैसे यहाँ पर देखिए लहू है और उसी के लिए हमने कहा ना कि होना चाहिए जेर, तो यहाँ के लिए यानी वो नहीं आया, यानी जेर नहीं आया। बस ये एक्सेप्शन है, अगर याद ना भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। आप पढ़ते जाएं, किसी भी कुरान को उठा के किसी पेज पे देखें, लाम ज़बर या लाम जेर की आयतें आपको ज़रूर मिलेंगी, और इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि इसके माने जो है आपके ध्यान में आ जाएंगे। ये लाम का जो इस्तेमाल है कुरान शरीफ में इतना है कि हर पेज पर तकरीबन आपको मिल जाएगा। ये एक तो बात मुझे ये देनी थी। दूसरी बात जो इसके बाद नंबर 2 आता है, वो फा है, यानी फे जिसे कहते हैं। फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर क्या किया, फिर इस तरह से आपने देखेंगे कि नंबर 2 जो है, जिससे फिर यहाँ पर लगता है, ये आप कुरान के कहीं किसी वक्त को किसी पेज को खोलेंगे तो लाम ज़बर, लाम ज़ेर और फे की काफ़ी मिसालें मिलेंगी, लेकिन लाम ज़बर और लाम ज़ेर जो है नंबर 1 है मेरी लिस्ट में, और ये हर जगह जो है आपको जरूर मिलेगा। तो उससे एक्सरसाइज बहुत हो जाएगी आपको। और अलीफ और बे का तो इतना आपको, अलीफ का तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जैसे आज की आयतों में 2-3 जगह आपको क्वेश्चन के सवाल मिले। इसी तरह बे के भी मिलते हैं, मगर बे के ज़रा कम मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप जब भी कुरान खोलें पढ़ने के लिए, तो 1-2 जुमले जहाँ मिले वहाँ पर ज़रा रुक करके इसके माने पर गौर करें, और कोई जहन में सवाल आए अगर क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है क्या, वो सवाल कर सकते। तो ये मैं बताना चाह रहा था। और मैं आपको वर्ड टू माने में ये इंग्लिश और अरबी का भी मैंने भेजा है, और आप लोगों के पास होगा। तो यहाँ पर भी यही बात लेना से हिसाब हूँ, मैंने लाम से की तरफ इशारा था। इसमें आप जो है, अगर मैं फिर वर्ड टू वर्ड जाऊँ तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो इसमें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अगर किसी को सवाल है तो ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह बात करेंगे इस पर।